اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون۔ یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ وقت جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا، جو وقت مقرر ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی اپنے سسر کے ساتھ ان کی مدین کے اندر کہ میں 8 یا 10 سال پورے کر لوں گا، تو ان میں سے جو بھی دونوں پارٹیز کے بیچ میں جو ڈیل فائنلی ہوئی 8 یا 10 سال، اللہ عالم وہ وقت پورا ہو گیا، اور اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی فیملی کو لے کے مدین سے باہر جانا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے جہاں پہ وہ 8-10 سال رہے وہاں سے نکل گئے، اور اب وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کی، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور وہ لے کر چلا اپنے اہل و عیال کو، آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، اب وہ ریگستان میں چل رہے تھے، اور ہمیں پتہ ہے ریگستان میں رات میں کافی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو اللہ کی ہی حکمت کے حساب سے اللہ کی منشا ہوگی کہ وہ جہاں کی طرف بھی جا رہے ہوں، ان کو راستے میں کہیں دور نہ بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئی طور کے جانب۔ یہ طور کے جانب یعنی وہ کوہ طور سے تھوڑا کافی دور تھے، وہاں سے ان کو چلتے ہوئے رات میں جب اندھیرا ہو گیا ان کو آگ نظر آئی، کچھ آگ کی لپٹیں نظر آئی اور لائٹ نظر آئی دور سے، ان کو پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے، ان کو محسوس ہو رہا تھا اگر آگ ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی بستی وہاں آباد ہوگی۔ تو قال لأهلهم امكثوا، انہوں نے اپنے اہل و عیال سے کہا تم ذرا یہیں پہ ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے دیکھی ہے ایک آگ، لعلی آتیکم منہا، تو میں وہاں جا کے کچھ خبر لے کے آتا ہوں کہ یہاں کون سی بستی آباد ہے، یا کچھ کھانے پینے کا کچھ سامان مل جائے، یا کم از کم ٹھنڈ کا اس وقت بہت وہ انٹینسٹی بڑھ رہی ہے، سردی بڑھ رہی ہے، تو میں کچھ شعلہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم بھی یہاں آگ بھڑکائیں اور رات کو ہم آگ سیک سکیں، ایٹ لیسٹ یہ تو میں کر ہی لوں گا کیونکہ آگ تو وہاں ہے کم سے کم، منہا بخبر او جزوتم، یا کوئی انگارہ آگ کا تاکہ تم تپو اسے، تاکہ تم آگ سیک سکو۔ اب دیکھو یہاں سے آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایکسپیرینس کی جس کی وجہ سے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا ایک انوکھا شخص۔ اللہ نے بہت سے رسول اور انبیاء دنیا میں بھیجے مگر ڈائریکٹلی کسی سے بھی بات نہیں کی ہے، خالی موسیٰ علیہ السلام اکیلی شخصیت ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے۔ ہمارے ذہن کی کیپیسٹی کے باہر ہے یہ کہ کیا آواز انہوں نے سنی ہوگی اس رب کی، کیا ایکسپیرینس ہوگا، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے بس اس سے ہم تھوڑا سا آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ کیا کچھ پیش آیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایکچولی یہ کنڈیشن جو ہے ذرا ہم اپنے دماغوں پہ زور ڈال کے دیکھیں، ڈائریکٹ اپنے رب کے ساتھ کلام کرنا یہ بیونڈ آور کمپریہنشن ہے بات۔
فلما آتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن، پھر جب پہنچے اس کے پاس آواز ہوئی میدان کے دائنے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکہ، برکت والے تختے میں، من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ۔ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے، اور یہاں پہ 2-3 الفاظ جو ڈیٹیلز ہمیں نوٹ کرنی ہے تھوڑی، فرمایا جا رہا ہے شاطئ الوادی، میدان کے دائنے کنارے سے آواز آئی، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، برکت والے تختے میں، ایک درخت سے۔ یہ برکت والا تختہ کیا شے ہے اللہ عالم، وہاں پہ ترجمے میں کیا لکھا ہے؟ یعنی جہاں پہ وہ درخت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا، وہ کوئی طور کے دائنے جانب کوئی بابرکت خطہ تھا زمین کا، بہرحال تھا ہی بابرکت یار، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے مسلسل کلام کیا، اور اس بابرکت خطے کے اندر بابرکت درخت کی شکل میں پردہ تھا درخت کا، اس کے اندر سے کوئی آواز موسیٰ علیہ السلام نے سنی، اور وہ آواز کیا تھی؟ یا موسیٰ انی انا اللہ، کہ اے موسیٰ میں ہوں اللہ، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ ہمارے لیے پڑھنا تو بڑا آسان ہے یہ، مگر وہ ماحول اس وقت کیا ہوگا یہ ہماری کمپریہنشن سے بہت بعید بات ہے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ حکم دیا کہ ڈال اپنی لاٹھی۔ وہ ڈیٹیلز جو ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خطاب ہے، وہ سورۃ الطٰہٰ میں اور دیگر قرآن میں باقی جگہ ڈیٹیل میں آ گیا۔ وہ ساری باتیں ایک مخاطب قرآن کے ذہن میں آلریڈی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی امپورٹنٹ پوائنٹس ٹچ کیے ہیں کہ جو باقی جگہ ٹچ نہیں ہوئے تھے، جن کو ساروں کو ایک جگہ جمع کر کے پھر ایک کمپلیٹ بیان بنتا ہے۔ کیونکہ قرآن ایک ایسی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام انڈیکس میں دیکھ لیا تو آپ گئے موسیٰ علیہ السلام پیج نمبر 10 اور وہاں پہ ساری ڈیٹیل ایک ساتھ آ گئی، اور باقی قرآن میں اس کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ قرآن میں ہر بیان سکیٹر کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، سورہ بقرہ سے لے کے سورۃ الناس تک، ہر انسان کے لیے، کہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پورا کا پورا اللہ کا مینول ہے۔ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک پارٹ کو سمجھ گئے تو یہ نہیں سمجھنا دوسرے پارٹ میں کوئی علم اور حکمت نہیں ہے۔ ایک بھی چیز کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک پورے قرآن کا علم آپ کے اندر ایٹ لیسٹ بریفلی آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ ہر چیز انکمپلیٹ ہے، حکمت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان اور بہت ہینڈی بنا کے بھیجا۔ پوری زمین اور آسمان کا علم اس کتاب کے اندر ہے، یہ دو جلد کے اندر، اور کتنی ہینڈی ہے۔ یہ بھی اللہ کا میراکل ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قیامت کے لحاظ سے ایک انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے امپورٹنٹ ہو کہ جو قرآن کے اندر ٹچ نہ ہوئی ہو۔ تو اس کے باوجود اگر انسان یہ سمجھے کہ قرآن جی ایک پنے کے اندر جو پڑھ لیا تو پڑھ لیا بس، اس کے بعد آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اصل میں قرآن کے ایک حساب سے منکر ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چٹھی ہے یہ انسانوں کی طرف، تو ایک حصہ تم نے چٹھی کا پڑھا، آخری حصہ چھوڑ دیا یا بیچ کا چھوڑ دیا، تو تمہیں کیا پھر ایمان اس چٹھی کے اوپر؟ جس کو ایمان ہوگا وہ تو کور ٹو کور اس کو بار بار سمجھنے کی کوشش کرے گا، کہیں کوئی حصہ چھوٹ تو نہیں گیا، کوئی احکام الہی مجھ سے چھوٹ تو نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، فرمایا جا رہا ہے وہ ڈیٹیلز دوسری جگہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ ڈائریکٹ یہ حکم ہوا کہ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ ڈال اپنا عصا، اپنی لاٹھی، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پھر جب دیکھا اس کو فنفناتے جیسے کہ سانپ، الٹے پھرے منہ موڑ کر اور نہ دیکھے پیچھے، یعنی کہ
اللہ تعالیٰ نے یخلق حکم دے دیا اس لاٹھی کو اور وہ سانپ میں تبدیل ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام یہ ماجرا دیکھ کے، یہ میریکل دیکھ کے گھبرا گئے، اور ایک دم وہ ریفلیکس ایکشن جو ایک انسان کا ہوتا ہے، کیا اگر اچانک سے سانپ آپ کے سامنے آ جائے تو چاہے آپ وہ بائی اپنی تھنکنگ مڑو، اس سے پہلے ہی آپ کا ریفلیکس ایکشن آپ کو 360 ڈگری گھما دے گا، ہے نا. کسی گرم چیز کو ہاتھ لگتا ہے تو ابھی دماغ نے ایکشن نہیں لیا ہوتا ہے، اسپائنل کارڈ سے ریفلیکس ایکشن ہو جاتا ہے، ایک انسان ایک دم پیچھے مڑ جاتا ہے. تو غالباً وہی ریفلیکس ایکشن موسیٰ علیہ السلام کو ہو گیا، ایک دم سانپ دیکھ کے، اور ظاہری طور پر بالکل سامنے، اور ایک بڑا خطرناک قسم کا اژدہا. تو ریفلیکس ایکشن کا ایکٹ آ گیا، اور وہ ایک دم پیچھے مڑ گئے اور تھوڑا دور کی طرف نکل گئے، اور پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اس وقت اللہ نے پکارا، اے موسیٰ آگے آ اور مت ڈر. انک من الآمنین، تجھ کو کچھ خطرہ نہیں، ارے تو امن کے اندر داخل ہو چکا ہے، تو وہ ہے کہ جس کو امن دے دیا گیا، تو امن والوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، تجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ تیرے رب نے تجھے چن لیا ہے، اب کس چیز کا ڈر؟ اسلک یدک فی جیبک، اور ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکل آئے سفید ہو کر، نہ کہ کسی برائی سے. یعنی کہ وہ ید بیضا جو دوسرا میریکل موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، ید بیضا کہ اپنے گریبان سے اپنا ہاتھ نکال، اور یہ چمکتا ہوا بالکل سفید جیسے سورج کے مانند روشنی اس کے اندر سے نکل رہی ہوگی. یہ کیا روشنی کا پرچو تھا، اللہ عالم. اس سے کیا اثر پڑتا تھا دیکھنے والوں کی آنکھوں کے اوپر؟ کیا ویوز تھی یہ؟ کیا یہ ویوز ایسی تھی کہ فرعون کی ول پاور کو بریک ڈاؤن کر دے؟ کیا رحمت کا پرچو یا کیا چیز اس میں سے نکلتی تھی لائٹ کی شکل میں؟ اس سے کیا اثر پڑتا تھا دیکھنے والے کو، اللہ عالم. یہ کوئی فضول میں تو نہیں ہوگا کہ ہاتھ چمک رہا ہے، اس کے کچھ اثرات ہوں گے جس کے اوپر بھی نگاہ پڑے، ہے نا. تو وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، قرآن میں اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں. وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اور ملا دے اپنی طرف اپنے بازو ڈر سے، من الرحبی. یہاں پہ یہ جو چیز ہے نا، یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری یہاں پہ آ گئی ہے. یہ باقی کسی جگہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی کہ اپنے ہاتھ دونوں ملا کے ایسے کھڑے رہے، دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا دے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور فرمایا کہ ذرا اور ملا لے اپنی طرف اپنا بازو، من الرحبی، ڈر سے. وہاں پہ میننگ کیا لکھا ہے؟ اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے. مطلب یہ کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اس وقت بہت خوف زدہ ہو گئے ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ اچانک سے ایک انسان کے سامنے، یار جس نے 40 سال تک اللہ کے جلیل و قدر انبیاء تو ان کو اپوائنٹ ہونا تھا، مگر ابھی نبوت اور رسالت کا جو فریضہ تھا وہ تو ان کو ڈیٹیلز نہیں نا بتائی گئی تھی. یہ تو پہلا ایکسپیرینس ہے کہ اتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزے دکھائے گئے، تو یہ خود بھی گھبرا گئے تھے غالباً. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے موسیٰ تو آرام سے کھڑے ہو، شاید ایسے ہاتھ رکھنے سے کچھ جو ہے ڈر کی کیفیت کم ہو جائے، ہے نا. ایسے بولا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ ملا لے، واللہ عالم. مگر یہ چیز بھی میں نے پہلی بار سٹرائک کی میرے دماغ میں کہ ید بیضا تو تھا میریکل، یہ حکم تھا. سانپ کا لاٹھی بننا تو بہت دفعہ آیا، یہ ہاتھ ملا دینا غالباً قرآن میں خالی یہاں پہ آیا ہے. اپنے ہاتھ ملا تاکہ ڈر کی وجہ سے تو گھبرائے نہ، تیرا ڈر جاتا رہے. کیسے ملا؟ ایسے ملا یا دونوں ہاتھ ملا یا ہاتھوں کو ایسے پکڑ کے رکھ؟ کیونکہ یہ تو کیفیت موسیٰ علیہ السلام ہی جانیں گے اتنی بڑی چیز دیکھ کے وہاں، ہم کیا اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنَ الرَّبِّ، یہ دو سندیں ہیں، دو واضح معجزے
برہان کا مطلب ہوتا ہے پروف. یہ 2 پروف ہیں من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے قوم کے منسٹرز اور سرداروں کے لیے. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ حد سے بڑھنے والے اور برے کام کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والی قوم ہے. قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اے میرے رب، میری طرف سے وہاں پہ ایک قتل ہو گیا تھا، یعنی میں وہاں پہ قتل کا مجرم قرار دیا گیا ہوں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے.